الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کراتا، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صد احترام معزز سامعین، آج کی اس باوقار مجلس میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خدا بند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوان کا مزہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں۔ صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی و طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کے مجسم و نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سربطف مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نئی دلہن کو چھوڑ
صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کالنجوم کا مزدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی۔ مگر اے مذہب اسلام کے متوالو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بہ حرف بلا ریب صادق ہوئی۔ کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملے کر رہا ہے، کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے، تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کی دامنی عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس سر افسوس کہ صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ وآخر دعوانا